السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم ہدایت کے بارے میں بات کریں گے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہم ہدایت پر ہیں کہ نہیں ہیں۔ تو میں آج آپ کو 6 سائنس آف ہدایت بتاؤں گی۔ ان علامات سے پتہ چل جائے گا کہ ہم ہدایت پر ہیں کہ نہیں ہیں۔ تو ان میں سے جو فرسٹ سائن ہے تو یہ ہے کہ آپ ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے۔ یو آر میکنگ دعا فار ہدایت ٹو اللہ۔ اللہ پاک سے دعا کرنے کے لیے اللہ پاک ہمیں ہدایت دے دے۔ یہ فرسٹ سائن ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ ہم ہدایت پر ہیں، کیونکہ وہ لوگ جو کبھی دعا ہی نہیں کرتے اور دوسرے لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ہدایت کی دعا کرو، ہمارے لیے ہدایت کی دعا کرو، اور خود انہوں نے کبھی دعا نہیں کی، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ ان لوگوں کو ہدایت مل جائے گی؟ باقی اللہ پاک بہت غفور رحیم ہے، اللہ تعالیٰ اگر کرم ہے اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہوگا ان لوگوں پر جنہیں ہدایت مانگے بغیر ہی مل جاتی ہے۔ اللہ پاک بہت غفور ہے، اللہ پاک کچھ بھی کر سکتے ہیں، اللہ پاک بے شک ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ اللہ پاک کی رحمت ہے کہ اللہ پاک اپنے رحم جس مرضی انسان پر کرتے ہیں۔ تو ہدایت کے لیے ایک دعا ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سورہ عمران میں یہ دعا موجود ہے کہ اے ہمارے رب، ہمارے دل کو نہ پھیریو جب کہ تو ہمیں اس اسٹریٹ پاتھ ہدایت پر لے آیا ہے، ہمیں استقامت دیجیے، بے شک تو ہی رحم کرنے والا ہے، بے شک تو ہی سب کچھ بانٹنے والا اور دینے والا ہے، بے شک اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے، اللہ پاک کے کنٹرول میں ایوری تھنگ ہے، اور اللہ پاک چاہے تو ہمارا دل کہیں پر بھی پھیر دے، کیونکہ اللہ پاک مقلب القلوب ہے، ہمارے دل اللہ پاک کے دو انگلیوں کے درمیان ہے، اللہ پاک چاہے تو ہمارے دل کو کہیں پر بھی پھیر دے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس دعا کو اپنی لسٹ میں شامل کر لیں، اور دعا کی قبولیت کے اوقات جیسے کہ آفٹر رین، اذان اور اقامت کے درمیان، سفر کے دوران، لیلۃ القدر کی رات، ان ٹائم پہ یہ اسپیشل ٹائم ہے دعا کے، کیونکہ ان ٹائم پہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے، اللہ پاک ضرور دعا قبول کرتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس ٹائم پہ اپنے اس دعا کو پڑھیں، انشاءاللہ اللہ پاک بہت کرم کریں گے اور ہمیں ہدایت کی توفیق بھی دیں گے۔ سیکنڈ سائن آف ہدایت that you are turning to Allah after sinning۔ آپ گناہوں کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کی طرف ہی رجوع کرتے ہیں، یہ ہدایت کی دوسرا سائن ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ ہم ہدایت پر ہیں کہ نہیں ہیں۔ that you are turning to Allah after sinning، آپ اپنے گناہوں کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کی طرف ہی رجوع کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہی ہدایت مانگتے ہیں، اللہ پاک سے توبہ کرتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ گناہ مجھ سے ہو گیا ہے، آپ کو شرمندگی ہوتی ہے، پچھتاوا ہوتا ہے، کیونکہ آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کی فکر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے محبت ہوتی ہے۔ تو آپ جب آپ سے گناہ ہوتا ہے تو آپ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ پاک سے توبہ کرتے ہیں اور اس سے دل سے توبہ کرتے ہیں اور دوبارہ وہ گناہ نہیں کرتے۔ تو یہ سیکنڈ سائن ہے فار ہدایت کہ آپ ہدایت پر ہیں، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ آپ ہدایت پر ہیں۔ دوسرا سائن ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو آپ کی غلطیاں نظر آئیں گی، خود نظر آئیں گی کہ آپ کی یہ بھی غلطی ہے، یہ بھی غلطی ہے۔ اللہ پاک آپ کو یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر جو غلطیاں ہیں آپ ان کو امپروو کریں۔ اللہ پاک چاہتے ہیں کہ جو آپ کے اندر غلطیاں ہو رہی ہیں آپ کو وہ دکھا رہے ہیں، کیونکہ ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ اس کے اندر وہ غلطی ہے، اس کے اندر وہ غلطی ہے، بٹ اپنے اندر نہیں دیکھتے، اپنا گلیبان نہیں جھانکتے، تو یہ غلط بات ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی غلطیاں دیکھیں، اپنے آپ کو امپروو کریں اور پھر کچھ اسٹیپ لیں۔ اور مولا علی کا بھی قول ہے کہ تم لوگوں کے عیبوں سے اس طرح سے غافل ہو جاؤ جس طرح سے تم تب غافل ہو جاتے ہو جب تم سوئے ہوتے ہو، کیونکہ جب ہم سوئے ہوتے ہیں تو ہم دنیا سے کس طرح غافل ہوتے ہیں، ہمیں جیسے کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا۔ تو بس یہ مثال ہے ہمارے لیے بہت بڑی اگزامپل بھی ہے اور نصیحت بھی ہے مولا علی کی، کہ ہمیں اپنے عیبوں پر اپنے آپ پر غور کرنا چاہیے، دوسروں کے عیبوں پر غور نہیں کرنا چاہیے۔ فورتھ سائن آف ہدایت، ہدایت کا جو چوتھا سائن ہے وہ یہ ہے کہ یو لو گڈ ڈیڈس، آپ کو نیکی سے محبت ہوتی ہے، اینڈ یو ہیٹ اٹ فار دا سن، اور آپ کو گناہ سے نفرت ہوتی ہے۔ میں آپ کو ایک حدیث بتاتی چلوں۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ reported a man asked the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم what is faith، ایمان کیا ہے؟ The messenger of Allah said إذا سرتك حسناتك وساءتك سيئاتك فأنت مؤمن۔ If you are happy with your good deeds، اگر تو آپ کو آپ کی نیکیوں سے خوشی ملتی ہے، and sad by your evil deeds، اور آپ کو آپ کے گناہ سے شرمندگی ہوتی ہے، آپ کا دل کھٹکتا ہے، آپ کے دل کو برائی اچھی نہیں لگتی، then you are a believer، پھر آپ مومن ہو، ایک سچے مومن ہو۔ The man said O messenger of Allah what is sin، گناہ کیا ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گناہ ہے کیا ہے؟ اس کے بارے میں بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا حاک فی نفسک شیء فدعه، اگر تو گناہ کرنے سے آپ کا دل کھٹکتا ہے، آپ کے دل کو اچھا فیل نہیں ہوتا، آپ کو لگتا ہے، آپ کو شک ہوتا ہے کہ یہ چیز میرے لیے اچھی ہے کہ نہیں ہے، آپ پراپر شک میں ہوتے کہ یہ چیز میرے لیے حلال ہے حرام ہے، تو یہ گناہ ہے۔ تو اگر آپ اس طرح کی سچویشن میں ہو کہ آپ کے سامنے کوئی چیز ہے، کوئی انشورنس کا کیس ہے، کوئی بھی ایسی چیز ہے
اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ میرے لیے حلال ہے حرام ہے، اگر تو آپ شک میں ہو، آپ کا دل کھٹک رہا ہے، تو آپ اس چیز کو چھوڑ دیں، بیکاز جو چیز آپ کو کھٹک رہی ہے ہمارے نبی نے فرمایا کہ وہ گناہ ہے، تو آپ اس کو چھوڑ دیں۔ اس طرح سورۃ القلم میں اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بھی بیان کیا ہے۔ کچھ لوگ تھے جنہوں نے باغات بڑے بنائے ہوئے تھے، انہیں سجایا ہوا تھا، اور وہ غریب مسکینوں کو اس کے پاس آنے بھی نہیں دیتے تھے، تو ایٹ دی اینڈ اللہ پاک نے ان کے جو باغات ان کو تباہ کر دیا۔ دوستوں میں سے ایک عقل مند بھی تھا جسے اللہ پاک نے ہدایت دی تھی۔ تو جب یہ سب دوست آپس میں پلاننگ کرتے تھے کہ ہم نے کسی غریب مسکین کو اپنے پاس بھی نہیں آنے دینا، اپنے باغات میں سے کچھ بھی نہیں دینا، تو یہ انہیں سمجھاتا تھا کہ ایسا نہ کرو، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تو ایٹ دی اینڈ ان کے ساتھ تو برا ہوا، اللہ پاک نے ان کے باغات کو تباہ کر دیا، لیکن اس کا ذکر اللہ پاک نے قرآن پاک میں اسپیشلی کیا ہے۔ تو آپ کو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہر کمپنی میں جب 3-4 دوست آپس میں ملے ہوتے ہیں تو وہ پلاننگ کرتے ہیں کہ ہم ادھر جائیں گے، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، تو ان میں سے جو ایک انسان ہوتا ہے اسے پتا ہوتا ہے کہ بھائی یہ گناہ ہے، یہ چیز اچھی نہیں ہے، اس کا دل کھٹک رہا ہوتا ہے کہ یہ نہیں کرنا چاہیے ہمیں، تو آپ کا جب دل کھٹکے تو آپ اس چیز کی طرف جائیں ہی نہ، جب آپ کو پتا چل جائے کہ یہ گناہ ہے تو آپ اس چیز کی طرف نہ جائیں۔ Fifth sign of ہدایت taking benefits from opportunities such as gathering and knowledge، یہ ہدایت ہونے کی بہت ہی امپورٹنٹ دلیل ہے۔ گائیڈنس کی اپرچونٹی سے فائدہ ہے اگر آپ ہدایت میں اور انکریز کرنا چاہتے ہیں۔ Sixth sign of ہدایت that you leave something for Allah's sake، ہدایت پر ہونے کی جو چھٹی دلیل ہے وہ یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی محبت میں ہر اس حرام چیز کو چھوڑ دیتے ہیں جو اللہ پاک ناپسند کرتے ہیں۔ اس بارے میں ہمارے نبی پاک بھی قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی انسان اللہ پاک کے لیے حرام چیز کو، غلط چیز کو چھوڑ دے، کیونکہ اللہ پاک ناپسند کرتے ہیں۔ اللہ پاک کی محبت میں کوئی غلط چیز چھوڑ دے اور اللہ پاک اس کے ریپلیسمنٹ میں اس کو اس سے اچھی بہتر چیز عطا نہ کریں۔ ہمارے نبی پاک نے ہم سے پرومس کیا کہ اگر ہم اللہ پاک کے لیے اللہ تعالیٰ کی محبت میں کسی غلط چیز کو چھوڑ دیتے ہیں، حرام چیز کو چھوڑ دیتے ہیں، تو اللہ پاک اس کے بدلے میں ہمیں اس سے بھی بہتر چیز عطا کرتے ہیں۔ جہاں کسی انسان پر کوئی بھی آزمائش ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کوئی بھی نقصان ہو گیا اس انسان کا، اور اس انسان نے اللہ پاک کے لیے صبر کیا ہے، تو ہمارے نبی پاک کا فرمانا ہے کہ اللہ پاک اس سے اس انسان کو اس چیز سے بھی بڑھ کر نوازیں گے۔ تو یہ تھے 6 سائنز آف ہدایت۔ آئی ہوپ کہ آپ کو میری ویڈیو سے بہت زیادہ انفارمیشن ملی ہوں گی۔ اگر آپ کا کوئی بھی کوشچن ہے تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔